बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक सियासी जमात के सरबराह ने, जिसको उसके चाहने वाले लीडर कहते हैं, लेकिन मैं उसको लीडर नहीं कह सकता। लीडर वो होता है जो दूर अंदेश हो और जो अपने वतन की फलाह और मुस्तकबिल के बारे में सोचता हो। लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपने ज़ाती मफाद और इक़्तिदार की खातिर मुल्क में वो आग लगाई है कि जो लगता है ऐसा है कि सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। अभी हालिया शोले जो पहुँचे हैं उसके, और जिसकी लपेट में अब अदलिया और पार्लियामेंट भी आ चुकी है। पहले तो ये अवामी सतह तक थी जंग, यानी वह एक कम कमाल तो इस लीडर ने ये किया कि ज़हनी सतह, चाहे वो PhD डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, पढ़ा लिखा, हाली मवाली, थड़ेबाज, नशई, जिसको आप कह सकते हैं कि मज़दूर, गरीब, अनपढ़, जाहिल, सबकी ज़हनी सतह एक ही कर दी थी। यानी जहाँ उन्होंने सिर्फ शऊर इमरान ने दिया है और तब्दीली और शऊर और तब्दीली, और जहाँ दलील ख़त्म हुई वहाँ गालम गलौच शुरू। इसकी लपेट में अब जो ख़तरनाक चीज़ आई है वो है जुडिशरी और पार्लियामेंट। ऑफिशियली, यानी सियासतदान पार्लियामेंट होते हैं, वो बतौर इंडिविजुअली बयानात की हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन ऑफिशियल वे में अब जो फायरिंग शुरू हो गई है एक दूसरे पर, वो बहुत मुझे ख़तरनाक दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने अपने रिमार्क्स में पार्लियामेंट के बारे में ये कहा कि पार्लियामेंट बग़ैर सितूनों के खड़ी है और इसका कोई जवाज़ है नहीं है या वजूद नहीं है। और मतलब ये हमेशा से हम सुनते हैं कि जजेस डोंट स्पीक, जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। लेकिन वो बुरा हाल हुआ है कि अब जजेस को ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि अपने इजलासों में से उठ के वॉकआउट सियासतदानों के साथ मिल के कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस को मीडिया से मुलाकातें करनी पड़ रही हैं सिचुएशन को क्लियर करने के लिए। इससे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल और कोई हो नहीं सकती कि IMF का जो वफ्द आया हुआ डेलीगेशन, उसको चीफ जस्टिस से मुलाकात करनी पड़ी है ये यकीन दहानी हासिल करने के लिए कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो आपकी जुडिशरी की क्या पोजीशन है, क्या ये कोई उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की पोजीशन में होगी, या पता लगे कि मेजॉरिटी जो है वो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत और मुल्क की खुंदक में उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जा रही है, या वाइस वर्सा। दोनों पहलू रखने चाहिए सामने। तो इस पर चीफ जस्टिस ने तो उनसे ये कहा कि हमने आइन का हल्फ उठाया हुआ और हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही काम करते हैं और करते रहेंगे, और जुडिशरी में रिफॉर्म्स का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। मैं चूँकि अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ हूँ, तो बहुत सारी बातें आपसे कर नहीं सकता, और डायरेक्ट आप मुझसे इस तरह रब्ता भी नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए था, लेकिन चूँकि आप फॉरेनर हैं, आपने रिक्वेस्ट की तो मैं आपसे मिल लिया। तो आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अगर बज़रिया गवर्नमेंट आप हम तक पहुँचाएँ तो हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। उन्होंने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की इस बात को अप्रिशिएट किया, और अब इम्कान है कि इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे और उन्हें एतमाद में लेंगे और उनका एतमाद हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने रिमार्क्स दिए, उसकी गूंज पार्लियामेंट में कुछ इस अंदाज में सुनाई दी कि जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि स्पीकर कौमी असम्बली को उसका जवाब देना पड़ा। हालांकि ये जवाबात अमूमन फिर वो जो है पार्टी लीडर्स या मेंबर नेशनल असम्बली देते हैं, लेकिन उसकी पता नहीं शायद इतनी वर्थ ना होती हो जो महसूस की कि स्पीकर को ख़ुद इसका जवाब देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जजेस को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पार्लियामेंट पर तनकीद करें और अपने ख़यालात का इज़हार इस किस्म के बयानात की सूरत में करें। जजेस अंडर ओथ होते हैं और वो बयानात नहीं दिया करते। पार्लियामेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी लेजिटिमेसी क्या है, इसका वजूद मजबूत है या नहीं है, ये पिलर्स पे खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये देखना
اس پر بیان دینا ججز کا کام نہیں ہے. اگر کوئی چیلنج ہوتا ہے تو پھر اس کو ججز اس کا جائزہ لیں یا نہ لیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو بیان جسٹس محسن اختر کیانی نے دیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ججز آئندہ اس قسم کی بیان بازی سے اعتراض کریں گے. ناظرین، میری رائے میں اسپیکر کا یہ رد عمل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اداروں کو آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کرنی چاہیے. سب کے پاس اپنے اپنے اختیارات موجود ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس اگر کوئی کیس ہے تو وہ اس میں فیصلہ دیں، اور اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو اسپیکر ان کی مذمتیں کرنے کے بجائے وزیر اعظم کو لکھیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور متعلقہ جج کے خلاف سیاسی بیان جاری کرنے پر ریفرنس بھیجا جائے. اور یہ ریفرنس صرف جسٹس محسن اختر کیانی پر کے خلاف ہی نہیں بھیجا جانا چاہیے، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میری رائے میں اس سپریم کورٹ کے سینئر پنی جج جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کے خلاف بھی بھیجا جانا چاہیے، جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. میں یہ بائیکاٹ کرنا، یہ اجلاسوں سے نکلنا، باہر چلا جانا احتجاج سیاستدانوں کا کام ہے. بھائی، آپ کے پاس، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے، آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ کو کوئی جو اگر کوئی نامینیشن ہے آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اس کے اگینسٹ ووٹ دیں اور اپنا اختلاف ریکارڈ کرا دیں. دیٹس آل، جو ایک سوبر طریقہ ہے ججز کا. لیکن اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے دو بڑے ناموں کے لیڈروں کے ساتھ، یعنی ایک پارٹی کا چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دوسرا اہم رکن بیرسٹر علی ظفر، ان کے ساتھ مل کر اگر آپ دو جج جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر واک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دے آر ڈوئنگ پالیٹکس along with دی پولیٹیشینس ہینڈ ان ہینڈ. بھائی صاحب، آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو آپ یہ کالا کوٹ اتاریں. کیوں آپ کو قوم کو جو آ کے 20-25 لاکھ پر ماہانہ میں پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہ سیٹ خالی کریں تاکہ یہاں کسی جج کو بٹھائیں. آپ یہ بیرسٹر علی گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ مل کے سیاست کریں اور باہر راستوں پہ آ کے پریس کانفرنسیں کریں. سیاست اپنے خرچے پہ کریں نا. آپ قوم کے ٹیکس کے پیسوں پہ اور قومی خزانے پر سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اسی طرح جسٹس محسن اختر کیانی، ان تینوں کے خلاف ریفرنس لازماً بھیجا جانا چاہیے تاکہ یہ اپنی جوڈیشل پوسٹ سے فارغ ہوں اور باہر آ کے پالیٹکس کریں. ناظرین، یہ جو آگ لگی ہے یہ نہ جانے کہاں جا کے بجھے گی. اس کی لپیٹ میں اب جو چیزیں آتی جا رہی ہیں اس کے بعد جو سوشل فیبرک ہے وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے. اب یہ جل کے بھسم بھی نہ ہو جائے. اس کا فوری طور پر نوٹس لے کر اس کو ابھی اور اسی لمحے میں اس آگ کو بجھانا ہوگا. اور یہ جو کھلی چھوٹ دی گئی ہوئی ہے اس لیڈر کو جیل میں بیٹھ کے میڈیا سے ملاقاتوں کی، سیاسی بیان جاری کرنے کی، سیاستدانوں سے ملاقات کرنے کی، پالیسیاں بنانے کی، اور سزائیں جو ہیں وہ برائے نام بھگت رہے ہیں. بھائی صاحب کو جیل میں حلوے، مانڈے، مرغیاں، دیسی مرغیاں، جم، ایکسرسائز، ہر چیز مل رہی ہے. اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو باقی سابق پرائم منسٹرز کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے جیل میں. اور اس کی اگر کوئی سزا سخت ترین بنتی ہے تو وہ دے کے اس کو فارغ کریں، اس کو ڈسکوالیفائی کریں تاکہ وہ جا کے اپنی جو ہے وہ شوکت خانم جو کراچی اور پشاور اور لاہور میں بنائے ہوئے ہیں ان کو چلائے. عوام کے پیسوں سے بنا ہوا سرکاری زمینوں پر جس کا احسان ہی ختم نہیں ہو رہا اس قوم پر، وہ احسان اپنا جا کے چڑھاتا رہے اور سیاست ملک کی جان چھوڑ دیں گے کسی طرح. تو ناظرین، اب بھی اگر نہ سوچا سنجیدہ حلقوں نے اس مینیس کو کرب کرنے کے لیے جو ایک ادارے نے اپنے ہاتھوں سے پالا اور کھڑا کیا اور اب ان کے گلے پڑ گیا اور اس سے انہوں نے جان نہ چھڑائی، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے حکومت کا. ویسے ایک پالیسی تو یہ ہے کہ چپ کر کے ملک کی معیشت اور ترقی کے لیے کام کرتے چلے جاؤ، اور وہ کر رہی ہے. معیشت بھی بہتر ہوئی ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آیا ہے، مہنگائی میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے. اگر آپ کہیں تو سبزیاں کم از کم اور آٹا وغیرہ یہ کچھ اپنا پہلے کی نسبت کافی سستا ہوا ہے.
سبزی جو 100 150 200 سے نیچے نہیں تھی، اب وہ اپنی اصل اوقات 30 روپے 50 روپے اور 70 روپے تک پہ آئی ہے۔ اس طرح آٹا بھی سستا ہوا ہے، اور اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈراؤٹ آ رہا ہے اور آٹا نہیں ہوگا، کسان نے آٹا نہیں اگایا، لیکن ایک اطلاع یہ ہے کہ حکومت کے پاس امپورٹڈ گندم وافر مقدار میں موجود ہے، کم از کم اس سال تو نہ قلت ہوگی اور نہ یہ مہنگی ہوگی۔ تو ناظرین، بہرحال ایک اور جو سٹیپ لیا ہے، جو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سعودیہ اور یو اے ای مل کر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اب کاشتکاری کی دنیا میں قدم رکھیں اور دنیا کے لیے گندم یا خوراک یہ پیدا کریں۔ اس کے لیے انہیں رقبہ چاہیے، تو وہ رقبہ سعودی عرب کے صحرا اور پاکستان کا چولستان منتخب ہوا ہے۔ چولستان پر فصل کی کاشت واشت کا معاہدہ اور انویسٹمنٹ کے غرض سے گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف دبئی گئے تھے، جہاں ان کی ایک انویسٹر سے کامیاب ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں آگے چل کے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اگر یہ حکومت کامیابی سے ڈلیور کرنے میں اور مہنگائی کم کرنے میں اور معیشت بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عمران خان کا مینس خود بخود دم توڑ دے گا۔ جو بھی صورتحال ہوئی ناظرین، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔